شہر کا یہ علاقہ رات کے اس پہر بھی جاگ رہا تھا، مگر یہ زندگی کی نہیں، ہوس کی روشنی تھی۔ تنگ گلیوں میں پھیلی سرخ اور نیلی روشنیاں کسی زخم سے رستے خون کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ بازار حسن تھا، جہاں ہر چیز کی قیمت تھی سوائے انسانیت کے۔ ایک پرانی عمارت کے تہہ خانے میں سجے ہوئے ہال میں دھوئیں کے بادل تیر رہے تھے۔ یہاں شہر کے بڑے بڑے امراء، سیاستدان اور انڈر ورلڈ کے ڈیلرز موجود تھے۔ آج کی رات خاص تھی کیونکہ آج وہاں ایک نایاب ہیرے کی بولی لگنے والی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے ایک تاریک کمرے میں 20 سالہ جمل زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا جو اس کی مرضی کے خلاف اسے پہنایا گیا تھا۔ آج 1 سال اس جہنم میں قید کیے ہو چکا تھا جب اس کے سوتیلے باپ نے اسے چند ہزار کے عوض یہاں بیچ دیا تھا۔ اس 1 سال میں اسے تیار کیا گیا تھا، نچایا گیا تھا، مگر آج اسے باقاعدہ کسی کے حوالے کیا جانا تھا۔ اس میں کچھ شک نہ تھا کہ وہ بلا کی حسین تھی، مگر آج تک اس نے کسی کو اپنے قریب آنے نہ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج بڑی بیگم اس سے جان چھڑانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ادھر اٹھو لڑکی، کوٹھے کی مالکن، جسے سب بڑی بیگم کہتے تھے، نے حقارت سے اسے ٹھوکر مار کر اٹھایا۔ آج تیری قسمت جاگنے والی ہے۔ باہر بڑے بڑے خریدار بیٹھے ہیں، اگر کسی سیٹ نے تجھے پسند کر لیا تو راج کرے گی، ورنہ… اس نے دھمکی آمیز لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جمل کو گھسیٹتے ہوئے اسٹیج کی طرف لایا گیا۔ جیسے ہی وہ روشنی میں آئی، ہال میں بیٹھے مردوں کی ہوس بھری نگاہیں اس کے وجود میں گڑ گئیں۔ وہ خوف سے سمٹ گئی۔ بولی شروع ہوئی۔ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ۔ قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور جمل کا دل ڈوب رہا تھا۔ ہر آواز اسے اپنی موت کا پروانہ لگ رہی تھی۔ اچانک ہال کا مرکزی دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور ایک پر روب آواز گونجی جس نے پورے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ 1 کروڑ۔ سب کی گردنیں مڑ گئیں۔ دروازے پر ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ اور آنکھوں میں سیاہ چشمہ۔ اس کے پیچھے 4 مسلح محافظ کھڑے تھے۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا تو ہال میں موجود لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ زاویر شاہ تھا، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ، وہ جس کے نام سے پولیس بھی کانپتی تھی۔ بڑی بیگم کے ہاتھ سے نوٹوں کی گڈی چھوٹ گئی۔ زاویر شاہ خود یہاں؟ کوئی اور ہے جو زاویر شاہ کی بولی کاٹ سکے؟ اس کے ایک گارڈ نے گرج کر پوچھا۔ ہال میں موت کا سا سناٹا تھا، کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اپنی جان گنوائے۔ زاویر اسٹیج پر چڑھا۔ اس نے کانپتی ہوئی جمل کے قریب جا کر اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کیا۔ جمل نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی بلکہ ایک سرد منجمد نفرت تھی۔ لے آؤ اب اسے، زاویر نے سرد لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ یہ آج سے میری ملکیت ہے۔ گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی اور شاہ ولا کے بھاری آہنی گیٹ خودکار طریقے سے کھل گئے۔ جمل جو پچھلی سیٹ پر زاویر کے ساتھ بیٹھی تھی، خوف سے مزید کونے میں سمٹ گئی۔ پورے راستے اس شخص نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، بس کھڑکی سے باہر گھورتا رہا تھا اور انگلیوں میں سگار گھماتا رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ ڈرائیور نے تیزی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ زاویر باہر نکلا اور جمل کی طرف دیکھا جو ابھی تک اندر سہمی بیٹھی تھی۔ باہر آؤ۔ زاویر کی آواز سپاٹ تھی۔ جمل کانپتی ٹانگوں کے ساتھ باہر نکلی۔ سامنے موجود عالی شان حویلی اسے کسی دیو کے قلعے جیسی لگ رہی تھی، جہاں ایک بار داخل ہونے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شیر دل، زاویر نے اپنے خاص محافظ اور دستے راز کو آواز دی۔ ایک مضبوط جسامت والا شخص فوراً حاضر ہوا۔ جی، اسے ریڈ روم میں لے جاؤ اور سن لو۔ زاویر نے جمل کی طرف اشارہ کیا، مگر نگاہیں شیر دل پر تھیں۔ اس پر پہرا اتنا سخت ہونا چاہیے کہ ہوا بھی میری اجازت کے بغیر اندر نہ جا سکے، اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو سوائے آزادی کے۔ شیر دل نے جمل کو بازو سے پکڑا۔ آئیے بی بی۔ جمل نے جاتے جاتے مڑ کر ایک بار زاویر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ میں ہی کیوں؟ 1 کروڑ کیوں؟ لیکن زاویر نے رخ موڑ لیا تھا۔ جیسے ہی جمل اندر گئی، شیر دل واپس زاویر کے پاس آیا۔ وہ زاویر کا بچپن کا دوست بھی تھا اور وفادار بھی، اس لیے وہ سوال کر سکتا تھا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ زاوی، ایک بات پوچھوں اگر مائنڈ کرو تو؟ شیر دل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زاویر نے سگار کا کش لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ پوچھو۔
1 करोड़ रुपए। ये रकम एक ये रकम एक तवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा है। शहर में इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां कोड़ियों के दाम मिल जाती हैं। तुमने जज्बात में आकर इतना बड़ा जुआ क्यों खेला? ये तो घाटे का सौदा है। जाविर के लबों पर एक पुरस्रार और शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। उसने धुएं का मरगुला हवा में छोड़ा और आसमान की तरफ देखा। तुम उसे तवाइफ समझ रहे हो शेरदिल, और वो बेचारी लड़की खुद को एक मामूली सौदा समझ रही है, लेकिन हकीकत सिर्फ मैं जानता हूँ। जाविर शेरदिल के करीब हुआ और राजदाना लहजे में बोला, वो लड़की जिमल, वो कोई आम लड़की नहीं है। वो सुल्तान आजम का खून है। उसकी बेटी, जिसे वो पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा था। उसे लगा था कि घर में आग लगने के बाद उसकी बीवी और बेटी मर गई, मगर बीवी ने उसी बहाने अपनी जान उससे छुड़ाकर एक आम मजदूर से शादी की, जिसने जिमल की माँ के मरते ही पिछले साल जिमल को उस कोठे पर बेच दिया। शेरदिल की आंखें हैरत से फैल गईं। यानी ये सुल्तान आजम की बेटी है? तुम्हारे बाबा का कातिल सुल्तान आजम? हाँ। जाविर की आंखों में इंतकाम की आग भड़क उठी। सुल्तान को अपनी काली सल्तनत कायम रखने के लिए एक वारिस की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अपने बेटे निकम्मे निकले हैं। उसे पता चल गया था कि उसकी एक बेटी उस कोठे पर है। आज नीलामी में सुल्तान के आदमी भी मौजूद थे। वो उसे खरीद कर सुल्तान के पास ले जाना चाहते थे। जाविर ने मुट्ठी भेजी। अगर वो सुल्तान के पास पहुंच जाती तो सुल्तान उसे इस्तेमाल करके दूसरे गैंग्स के साथ रिश्तेदारी करता और मज़ीद मजबूत हो जाता। मैंने 1 करोड़ लड़की पर नहीं लगाया शेरदिल। मैंने 1 करोड़ देकर सुल्तान की शेरख खरीदी है। अब जिमल मेरे कब्जे में है। ये वो मोहरा है जिसके ज़रिए मैं सुल्तान को घुटनों पर लाऊंगा। सुल्तान अपनी बेटी के लिए तड़पेगा और मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। शेरदिल ने सताइशी नज़रों से अपने बॉस को देखा। मान गए तुम्हें। तुमने तो बाजी ही पलट दी। लेकिन क्या लड़की को पता है कि वो कौन है? नहीं, जाविर ने सर्द लहजे में कहा, और उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। फिलहाल उसे यही लगने दो कि मैं एक अय्याश अमीरज़ादा हूँ जिसने उसे अपनी तस्कीन के लिए ख़रीदा है। जाविर ने सुगार ज़मीन पर फेंक कर उसे जूते से मसल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने दुश्मनों को मसलने का इरादा रखता था। रात गहरी हुई। कमरे का दरवाज़ा खुला और जाविर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और सुगार सुलगाया। धुएं का मरगुला बनाकर उसने बेड के कोने में सिमटी हुई जिमल को देखा। उसे औरतों से नफरत थी। उसकी माँ ने ही एक गैर मर्द सुल्तान के झूठे मोहब्बत के झांसे में आकर उसके बाप को जहर दिया था, जबकि सुल्तान तो महज अपने अंडरवर्ल्ड के रास्ते का कांटा हटाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हुआ था। मगर तब से जाविर ने कसम खाई थी कि वह औरत जात को सिर्फ अपने जूते की नोक पर रखेगा, दिल में नहीं। मगर जिमल को खरीदना और उसके साथ रहना वक्त का तकाजा और जाविर की मजबूरी भी थी। इधर आओ। जाविर ने उसे पास बुलाया। जिमल डरते डरते उठी। उसे लगा कि अब वही होगा जो उसने कहानियों में सुना था। वो कांप रही थी। जाविर उसके करीब गया, इतना करीब कि जिमल को उसकी सांसों की गरमाइश महसूस होने लगी। डर रही हो? जाविर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। जी। जिमल की आवाज़ बमुश्किल निकली। डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम एक दरिंदे की कैद में हो। जाविर ने उसके चेहरे के गिर्द फैली लट को पीछे किया। तुम्हारे करीब आने का कोई शौक़ नहीं मुझे, क्योंकि मुझे तुमसे कोई रुग़बत नहीं, मगर मेरे इंतकाम का निशाना बनोगी तुम। उसने जिमल को धक्का दिया और वो बेड पर गिर गई। सो जाओ, कल से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होगी, एक कैदी की ज़िंदगी। जाविर वहाँ से निकल गया, मगर जिमल हैरान थी। वो शख्स जिसने 1 करोड़ दिए थे, उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। ये कैसा इंसान था, जालिम या मसीहा? सुबह की पहली किरण के साथ ही जिमल की आंख खुल गई। रेशमी तकिया और मखमली कंफर्टर की नरमी महसूस करके वो एक लम्हे के लिए चौंक गई। पिछले 1 साल से वो कोठे के एक तंग और सीलन ज़दा कमरे में फर्श पर सोने की आदी हो चुकी थी। ये ऐशो आराम उसके लिए अजनबी था। फिर यकदम गुज़िश्ता रात की यादें किसी तूफ़ान की तरह उसके दिमाग में उमड़ आईं। वो नीलामी, वो खौफनाक बोली, और फिर वो शख्स, जाविर शाह। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। कमरा खाली था। वो एक बहुत बड़े और आलीशान बेडरूम में थी, जो किसी शहजादी का ख्वाब हो सकता था, मगर जिमल के लिए ये सोने का पिंजरा था। वो डरते डरते बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो आहिस्तगी से बाहर निकली। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके दिल की धड़कन तेज थी। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ कटलरी के टकराने की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। सामने डाइनिंग टेबल पर जाविर शाह बैठा
ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ رات والے سیاہ سوٹ والے شخص سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی وحشت وہی تھی۔ زمل کو دیکھتے ہی اس نے اخبار میز پر رکھا اور سرد لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ زمل کے قدم وہیں جم گئے۔ مجھے جانے دیں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بڑی بیگم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، میں تو وہاں ایک نکمی بوجھ تھی۔ میں جانتا ہوں۔ زاویر نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا اور کرسی سے ٹیک لگا کر اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ بڑی بیگم نے تمہیں 1 سال تک صرف اس لیے برداشت کیا کیونکہ اسے امید تھی کہ کوئی بے وقوف تم پر بڑی رقم لگائے گا، اور دیکھو میں نے لگا دی، 1 کروڑ روپے۔ زمل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے اتنی بڑی رقم کیوں دی؟ میں تو کسی کام کی نہیں ہوں، میں آپ کو وہ نہیں دے سکتی جو آپ چاہ۔ زاویر کے لبوں پر ایک تلخ اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ زمل کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ زاویر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا زمل کے قریب آیا۔ زمل خوف سے پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ زاویر نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے حصار میں لے لیا۔ تم واقعی کسی کام کی نہیں ہو زمل۔ ایک طوائف کے طور پر تم بالکل زیرو ہو، کیونکہ تمہارے اندر وہ نخرے اور وہ ادائی نہیں ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ تمہارا خون بہت قیمتی ہے۔ زمل کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ خون؟ ہاں، زاویر نے سرگوشی کی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں تمہاری خوبصورت آنکھوں یا معصومیت کی وجہ سے خریدا ہے؟ غلط فہمی مت پالنا۔ زاویر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ تم میرے لیے صرف ایک مہرہ ہو، ایک ایسا مہرہ جسے میں اپنے سب سے بڑے دشمن کے خلاف استعمال کروں گا۔ یہاں زاویر کے ذہن میں وہ راز چل رہا تھا جو زمل نہیں جانتی تھی۔ زاویر نے تو اب سلطان کی بیٹی کو خرید کر سلطان کی گردن پر پیر رکھ دیا تھا۔ تمہیں اس گھر میں ہر آسائش ملے گی۔ زاویر پیچھے ہٹا اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ کھانا، کپڑے، عزت، سب ملے گا، لیکن ایک چیز کبھی نہیں ملے گی، آزادی۔ اس نے مڑ کر ملازمہ کو آواز دی، انہیں ان کا کمرہ دکھا دو، اور سن لو زمل، اس حویلی کی 4 دیواری سے باہر قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت۔ زاویر وہاں سے چلا گیا، لیکن زمل وہیں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ اسے زاویر کی آنکھوں میں نفرت نظر آئی تھی، لیکن وہ نفرت زمل کے لیے نہیں تھی، بلکہ کسی اور کے لیے تھی، جس کا عکس زاویر شاید زمل میں دیکھ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور سورج کی نارنجی کرنیں شاہ ولا کی وسیع و عریض چھت پر بکھری ہوئی تھی۔ زاویر شاہ چھت پر بنی 12 دری میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کانچ کی گول میز پر فائلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 خاص معتمد شیردل اور وقار کھڑے تھے، جو اسے کچھ اہم ڈیلز کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ زاویر مکمل طور پر اپنے کام میں غرق تھا۔ زمل، جسے حویلی میں آئے ابھی صرف 2 دن ہوئے تھے، گھٹن زدہ کمرے سے تنگ آ کر کچھ دیر ہوا خوری کے لیے اوپر موجود تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زاویر بھی وہاں موجود ہے۔ وہ چھت کے دوسرے کونے پر کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ زاویر کی نظر فائلوں سے ہٹ کر اچانک کونے میں کھڑی زمل پر پڑی۔ ڈوبتے سورج کی سرخی میں اس کا سفید لباس اور لہراتے سیاہ بال ایک ایسا سحر انگیز منظر پیش کر رہے تھے کہ زاویر ایک لمحے کے لیے اپنا جملہ بھول گیا۔ سر، اس فائل پر سائن۔ وقار نے متوجہ کیا۔ زاویر چونکا۔ اس نے خود کو ڈانٹا اور دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے دستخط کرنے کے لیے اپنی جیب سے قیمتی فاؤنٹین پین نکالا، مگر اس کا دھیان بٹ چکا تھا۔ پین اس کی انگلیوں سے پھسل کر فرش پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ شیردل یا وقار جھکتے، زمل جب چلتے ہوئے ان کے قریب سے گزر رہی تھی فوراً رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ مالک کا پین گر گیا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پین اٹھانے کے لیے جھکی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب زاویر کا وقت تھم گیا۔ جیسے ہی زمل جھکی، اس کے لمبے ریشمی بال جو ہوا کی وجہ سے بے قابو ہو رہے تھے، لہراتے ہوئے اس کے چہرے اور گردن پر آ گرے۔ اس کی کلائیاں بے حد نازک تھیں، اور پین اٹھاتے ہوئے اس کی انگلیوں کی حرکت میں ایک عجیب سی نفاست اور نزاکت تھی۔ وہ اس جھکی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کسی نازک تتلی کی طرح لگ رہی تھی۔ زاویر کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ یہ وہ جذبہ تھا جسے وہ نفرت کا نام دیتا تھا، لیکن اس وقت وہ نفرت نہیں، کچھ اور تھا، ایک شدید کشش۔ زمل نے پین اٹھایا اور کھڑی ہو کر زاویر کی طرف بڑھایا۔ آپ کا پین۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ اس نے اپنی لہراتی زلفوں کو کان کے پیچھے اڑسا، اور یہ ادا زاویر کے دل پر کسی بجلی کی طرح گری۔ زاویر نے اس کے ہاتھ سے پین لیا۔ ان کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں۔ زاویر کو لگا جیسے اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کے اندر کا مرد
جاگ اٹھا تھا، جو اس معصوم حسن کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا اناپ پرست دماغ چیخ اٹھا۔ اس نے اپنی کیفیت چھپانے کے لیے فوراً اپنے چہرے پر سختی طاری کر لی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سختی میں بولا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرے کام کے وقت سامنے مت آیا کرو، جاؤ یہاں سے۔ زمل سہم گئی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، وہ تو بس مدد کر رہی تھی۔ جی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ زاویر نے پین میز پر پٹخ دیا، اب اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اس کی لہراتی زلفیں اور وہ نزاکت یاد کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا تلاطم برپا تھا۔ وقار، فائلز بند کرو، باقی کام کل ہوگا۔ اس نے اچانک حکم دیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس سمت گیا جدھر زمل گئی تھی۔ اس کے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف اٹھنے لگے، وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ زمل ابھی گول سیڑھیاں اتر کر پہلی منزل کی راہداری میں مڑنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو تھام لیا اور اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آہ! زمل کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ سامنے زاویر کھڑا تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمل کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کے اتنا قریب تھا کہ زمل کو اس کے جسم کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ زمل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف اور ایک انجانی کیفیت کے مابین۔ یہ سب کیوں کیا تم نے؟ زاویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا۔ کیا؟ زمل ہکلائی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ اوپر۔ زاویر مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں زمل کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ زمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ خوفزدہ تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر زاویر کی جنونی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھے اتنی بڑی قیمت دے کر خریدا ہے۔ بڑی بیگم کہتی تھی کہ میں نکمی ہوں، کسی کام کی نہیں، مجھے دل لبھانا نہیں آتا، اور نہ وہ کرتی ہوں جو لوگ ایک طوائف سے چاہتے ہیں، مگر میں آپ کی خدمت کر سکتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو لگے کہ آپ کے پیسے ضائع ہوئے۔ زمل کی سادگی اور یہ جواب سن کر زاویر لاجواب ہو گیا۔ یہ لڑکی اسے خدمت کا کہہ رہی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی یہ خدمت زاویر کے اندر کتنی آگ لگا رہی تھی۔ زاویر کی نظریں زمل کے گلابی ہونٹوں پر جم گئیں۔ اس کے دل میں ایک شدید خواہش جاگی کہ وہ ابھی اسی وقت سارے فاصلے مٹا دے، وہ بھول جائے کہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، بھول جائے اپنی نفرت اور بس اس کی معصومیت کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اس کا سر آہستہ آہستہ زمل کی طرف جھکا۔ زمل نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ زاویر کے ہونٹ اس کے ماتھے سے بس 1 انچ کے فاصلے پر تھے۔ زمل کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ یہ کمزوری ہے، اگر تم آج پگھل گئے تو تم ہار جاؤ گے اور سلطان جیت جائے گا۔ زاویر نے پوری قوت سے خود پر ضبط کیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یہ جنگ کسی دشمن سے لڑنے سے زیادہ مشکل تھی۔ اس نے اپنے جذبات کے طوفان کو اپنی مٹھی میں قید کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ زمل نے آنکھیں کھولی تو زاویر اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زاویر نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اپنی آنکھوں سے زمل کو نیچے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں وارننگ تھی، بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ میرا ضبط ٹوٹ جائے۔ زمل کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ فوراً سائڈ سے نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جیسے شیر کے پنجے سے ہرن اپنی جان بچا کر بھاگا ہو۔ زاویر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ایک گہری تھکی ہوئی سانس لی۔ تم میرے لیے بہت خطرناک ہو زمل، اس نے خالی راہداری میں سرگوشی کی، بہت خطرناک۔ رات کا آخری پہر تھا اور باہر خاموشی کا راج تھا، مگر زاویر شاہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں رکھے ہوئے مخملی صوفے پر نیم دراز تھا۔ وہ گہری نظروں سے بستر کے درمیان سوتی ہوئی زمل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بے انتہا حسین اور نازک لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیند میں بھی ایک معصومیت اور دکھ کی پرچھائی تھی۔ زاویر کی نگاہیں زمل کے گلابی ہونٹوں اور بند پلکوں پر جمی تھی۔ اسے آج چھت کا منظر یاد آ رہا تھا، کس طرح زمل نے اس کی خدمت اور اپنی پاک دامنی کو الفاظ میں ظاہر کیا تھا۔ 1 سال، زاویر نے سوچا، پورے 1 سال یہ لڑکی اس گندی منڈی میں رہی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر واقعی ایسی پاکیزگی ہے جیسے کول کا پھول کیچڑ میں کھلتا ہے، جیسے اس نے خود ذکر کیا تھا۔ وہ بات واقعی سچ تھی۔ اسے اچانک اپنے ماضی کا زخم یاد آ گیا۔ اس کی اپنی ماں، وہ عورت جس نے اسے جنم دیا تھا، وہ بھی تو اتنی ہی حسین تھی،
لیکن اس حسن کے پیچھے ایک مکار اور دھوکے باز عورت چھپی تھی۔ اس کی ماں نے جھوٹی محبت کی خاطر اس کے باپ کو دھوکہ دیا تھا، اسے زہر دے کر مار ڈالا تھا اور پھر سلطان کے پاس بھاگ گئی تھی۔ تب سے زاویر نے قسم کھائی تھی کہ وہ محبت نامی دھوکے میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے نزدیک ہر خوبصورت عورت ایک چھپا ہوا سانپ تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ قالین میں جذب ہو گئی۔ وہ جھکا اور زمل کے چہرے کے قریب گیا۔ زاویر کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو زمل کی سانسوں سے ٹکرائی۔ وہ ہلکا سا کسمائی۔ زاویر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ ہاتھ جس سے اس کا لمس اتنا ہلکا تھا جیسے تتلی کے پر۔ زاویر محبت کرنا نہیں جانتا۔ اس کی سرگوشی کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ کیونکہ میری محبت میری نفرت سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ تم شاید میری نفرت سہ جاؤ، مگر میری جنونی محبت وہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ زمل نے نیند میں اپنا سر زاویر کے ہاتھ کی طرف جھکایا، جیسے اسے اس لمس میں سکون مل رہا ہو۔ زاویر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ یہ قربت، یہ انحصار، یہ سب اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا اور تیزی سے کمرے سے منسلک بالکنی میں نکل گیا۔ اسے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ یہ لڑکی اس کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کا وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی جسے وہ برسوں پہلے مقفل کر چکا تھا۔ کچھ دن زمل کو اس حویلی میں ہو چکے تھے۔ اس دوران اس نے کئی دفعہ محسوس کیا تھا کہ زاویر اس پر حق جتاتا تھا، مگر اس سے دور بھی رہتا تھا، جو کہ اس کے لیے مشکل بھی تھا۔ رات کے پچھلے پہر زمل کا جسم تپنے لگا۔ اسے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی اور وہ بیڈ پر پڑی کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی، مجھے مت مارے پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زاویر جو اپنے اسٹڈی روم میں کچھ فائلز دیکھ رہا تھا، کچھ اہم کاغذات لینے کے لیے اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے زمل کو دیکھا جو خود کو بازو میں بھیجے ہوئے سکڑی پڑی تھی۔ زاویر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ڈیم اٹ! زاویر نے غصے سے کہا، اتنا تیز بخار؟ اس نے فوراً کمرے سے نکل کر اپنے پرسنل ڈاکٹر کو فون کیا اور پھر ملازمہ کو حکم دیا، ٹھنڈے پانی کی پٹیا لاؤ، جلدی۔ ملازمہ پانی کا پیالہ اور تولیہ رکھ کر جانے لگی تو زاویار نے اسے روکا نہیں۔ اس نے خود اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ زاویر شاہ جس کے اشارے پر لوگوں کی جانیں لی جاتی تھیں، آج خود اپنے ہاتھوں سے تولیہ بھگو کر نچوڑ رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈی پٹی زمل کے ماتھے پر رکھی۔ زمل نے بے چینی سے سر ہلایا۔ شش، کچھ نہیں ہوا، میں یہی ہوں۔ زاویر کے لبوں سے بے اختیار تسلی کے الفاظ نکلے۔ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ اگر اس کے دشمن سن لیتے تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آتا۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا، بار بار بدلتا رہا، کبھی اس کے ہاتھ سہلاتا، کبھی کمفرٹر درست کرتا۔ زمل نے بخار کے عالم میں آنکھیں کھولیں۔ دھندلی نگاہوں سے اسے اپنے پاس بیٹھا زاویار نظر آیا۔ پانی، اس نے خشک لبوں سے کہا۔ زاویر نے فوراً گلاس اٹھایا اور بہت احتیاط سے اسے پانی پلایا۔ پانی پی کر زمل نے اسے پہچان لیا۔ آپ؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ آپ میری خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ زاویر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سختی لوٹ آئی، یا شاید وہ لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوش فہمی مت پالو لڑکی، اس نے اسے واپس تکیے پر لٹاتے ہوئے کہا۔ میں نے تم پر 1 کروڑ لگائے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا مہنگا کھلونا اتنی جلدی ٹوٹ جائے یا مر جائے۔ میں بس اپنی انویسٹمنٹ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ زمل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ زبان کچھ کہہ رہی تھی لیکن آنکھیں کچھ اور۔ اس کی سنہری آنکھوں میں فکرمندی کا ایک سمندر تھا جسے وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں زاویر شاہ، زمل نے کمزوری سے مسکرا کر کہا، اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زاویر لاجواب ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ نہیں سکا۔ کچھ دیر بعد زمل نے نیند میں غیر ارادی طور پر زاویر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زاویر نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر پھر رک گیا۔ زمل کی گرفت کمزور تھی، مگر زاویر کے لیے وہ لوہے کی زنجیر سے زیادہ مضبوط تھی۔ وہ صبح تک اسی طرح بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ تھامے اسے بخار میں جلتے اور پھر سکون میں آتے دیکھتا رہا۔ اس رات زاویر کو ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جسے نفرت سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک ڈھال تھی جو اس نے اپنے دل کے گرد بنا رکھی تھی، اور زمل کی ایک مسکراہٹ، ایک آنسو اور ایک لمس اس ڈھال میں دراریں ڈال رہا تھا۔ وہ موم کی طرح پگھل رہا تھا اور یہ احساس اسے ڈرا رہا تھا۔
زمل کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی۔ زابیر کی رات بھر کی تیمارداری نے اس کے دل میں ایک عجیب سا گوشہ پیدا کر دیا تھا جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ظالم شخص جو اسے ملکیت کہتا تھا، اس کے ہاتھ میں اتنی شفا اور نرمی کیسے ہو سکتی تھی؟ شام گہری ہو چکی تھی، باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ زمل اپنے کمرے میں اکیلی گھبرا رہی تھی۔ اسے زابیر کی موجودگی کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمت کی اور کچن میں جا کر زابیر کے لیے بلیک کافی بنائی، بالکل ویسی جیسے اسے پسند تھی۔ وہ ٹرے لے کر زابیر کے اسٹڈی روم کے دروازے پر پہنچی۔ اندر سے کاغذات الٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دستک دے کر دروازہ کھولا۔ زابیر اپنی بڑی سی کرسی پر سر پیچھے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ زمل کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی گہری سنہری آنکھیں زمل کے چہرے پر جم گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز بھاری تھی مگر اس میں غصہ نہیں تھا۔ میں آپ کے لیے کافی لائی تھی، آپ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ زمل نے ڈرتے ڈرتے کپ میز پر رکھا اور واپس مڑنے لگی۔ رکو، زاویے کی آواز نے اسے جکڑ لیا۔ میں نے جانے کی اجازت دی؟ زمل پلٹی۔ جی نہیں، ادھر آؤ۔ زاویر نے انگلی کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ زمل دھک دھک کرتے دل کے ساتھ میز کے قریب گئی۔ زاویر نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا لمس گرم تھا جس نے زمل کے وجود میں ایک لہر دوڑا دی۔ زاویر نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب وہ اس کے اتنا قریب کھڑی تھی کہ زاویر کی کرسی کے ساتھ اس کے گھٹنے ٹکرا رہے تھے۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو زمل؟ زاویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے خریدا ہے، آپ مجھے قیدی کہتے ہیں۔ زمل نے نظریں جھکا کر سچ بول دیا۔ زاویر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے زمل کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اپنے انگوٹھے سے اس کی نبض پر دائرے بنانے لگا۔ قیدی؟ اس نے سرگوشی کی۔ کبھی کبھی قیدی جیلر سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے زمل۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اس گھر میں کیا کر رہی ہو۔ زمل نے حیرت سے نظر اٹھائی۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ زاویر کھڑا ہو گیا۔ وہ زمل سے کافی لمبا تھا۔ اس نے جھک کر زمل کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں زمل کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ تم مجھے کمزور کر رہی ہو، اور زاویر شاہ کو کمزوری پسند نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دور رہو، لیکن جب تم سامنے آتی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ زمل کے گال پر رکھا اور انگلیوں کو اس کے ہونٹوں تک لے گیا۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں سارے اصول توڑ دوں۔ زمل کا سانس رک گیا۔ کمرے میں بارش کا شور اور ان دونوں کی سانسوں کی آواز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ زاویر کا چہرہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ زمل کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ ایک عجیب سے سحر میں تھی۔ اچانک زاویر رک گیا۔ اس کے دماغ میں وہی پرانا ماضی گونجا، اس کی ماں کا دھوکہ۔ زاویر نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا۔ اس کے چہرے پر پھر سے وہی سختی آ گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ اور آئندہ میرے لیے کافی مت لانا، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ زمل جو ابھی ایک خواب میں تھی حقیقت کے فرش پر آ گری۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کو کیا مسئلہ ہے، ایک پل میں قریب کرتا ہے اور دوسری پل میں دور۔ وہ نم آنکھوں اور سرد مزاج کے ساتھ کمرے سے بھاگ گئی۔ زاویر نے غصے میں کافی کا کپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ تم اس کے قریب نہیں جا سکتے زاویر، اس نے خود کو سمجھایا۔ وہ سلطان کی بیٹی ہے، تمہارے دشمن کا خون ہے، اسے صرف استعمال کرنا ہے، محبت نہیں کرنی۔ مگر بارش کی طرح اس کے دل میں بھی طوفان برپا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ یہ جنگ ہار رہا ہے۔ یہ اگلے دن کی صبح ہونے کو تھی۔ زاویر اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا سلطان کے خلاف کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ اپنے مقصد پر عمل درآمد شروع کرنا ہے، مگر آج اس کا ذہن ان کاغذات میں نہیں الجھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ گھڑی اسے پیغام دے رہی تھی کہ کمرے میں زمل سو رہی ہوگی۔ زاویر کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فائل بند کی اور کرسی سے اٹھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے زاویر؟ اس نے خود کو ڈانٹا۔ تیرا دھیان تیرے دشمن پر ہونا چاہیے، مگر تیرا دماغ اس لڑکی کے گرد کیوں گھوم رہا ہے؟ وہ اسٹڈی روم سے نکل کر ہال میں آیا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور صبح سے قبل کا اندھیرا تھا۔ تمام ملازمین اپنے کوارٹرز میں تھے۔ زاویے کے قدم خود بخود زمل کے کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ دماغ میں یہی تھا کہ ایک نظر زمل کو دیکھ کر تسلی کرنے کے بعد کام شروع کیا جائے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا بھاری دروازہ دھکیلا وہ ٹھٹک گیا۔ اندر مدھم روشنی تھی اور وہاں بک شیلف کے سامنے زمل کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور اپنے لمبے گیلے بال تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ شاید وہ ابھی نہا کر آئی تھی۔ زاویر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس وقت اسے کوئی مہرہ یا دشمن کی بیٹی نہیں لگ رہی تھی۔ زاویر کو اپنے سینے میں دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز محسوس ہوئی۔
اسے زمل کو دیکھ کر تسلی کرنے کے بعد اب واپس پلٹ جانا چاہیے تھا، مگر اس کے قدم زمل کی طرف بڑھ گئے۔ زمل اب اونچی شیلف سے کوئی کتاب نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا قد چھوٹا پڑ رہا تھا اور وہ پنجوں کے بل کھڑی ہو کر ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، ایک مضبوط بازو اس کے سر کے اوپر سے گزرا اور وہ کتاب آسانی سے نکال لی گئی۔ زمل گھبرا کر پلٹی تو اس کا چہرہ زاویر کے سینے سے جا ٹکرایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے، اتنے قریب کہ زاویر کو زمل کے گیلے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو اپنے حواس پر چھاتی محسوس ہوئی۔ زاویر صاحب، آپ یہاں؟ زمل کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر پیچھے الماری تھی۔ وہ زاویر اور کتابوں کے درمیان قید ہو گئی۔ آج اتنی صبح اٹھ گئی تم؟ باہر دیکھو، ابھی اندھیرا ہے۔ زاویر کی آواز بھاری اور مدھم تھی، جیسے وہ سرگوشی کر رہا ہو۔ اس نے وہ کتاب زمل کو دینے کے بجائے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی۔ وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ بارش کا شور، زمل نے بمشکل جواب دیا۔ اس کی نظریں زاویر کی گہری سنہری آنکھوں میں الجھ گئی تھیں، جہاں آج وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی زمل۔ زاویر نے ایک قدم مزید قریب بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ برائے نام تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب تھا۔ کیونکہ تم نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ زاویر نے کتاب سائڈ پر رکھی اور اپنے دونوں ہاتھ زمل کے دائیں بائیں الماری پر رکھ کر اسے مکمل حصار میں لے لیا۔ جب سے تم آئی ہو میں اپنے دشمنوں کو بھولتا جا رہا ہوں۔ مجھے یاد نہیں رہتا کہ مجھے کس سے نفرت کرنی ہے اور کس سے بدلہ لینا ہے۔ میرے دماغ میں ہر وقت صرف ایک چہرہ رہتا ہے، تمہارا۔ یہ الفاظ زاویر کے منہ سے بے ساختہ نکلے تھے۔ وہ اعتراف کر رہا تھا کہ وہ اپنا مقصد بھول رہا ہے۔ زمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ تو کہتے ہیں میں ایک سودا ہوں، ایک مہرہ ہوں۔ ہاں، میں کہتا ہوں۔ زاویر نے اپنی انگلی کی پور سے زمل کے بھیگے ہوئے بالوں کی ایک لٹ اس کے گال سے ہٹائی۔ اس لمس نے زمل کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میں دماغ سے یہی کہتا ہوں کہ تم ایک سودا ہو، لیکن یہ دل… اس نے زمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر جہاں دل دھڑک رہا تھا رکھ دیا۔ یہ دل میری سنتا ہی نہیں۔ یہ گواہی دے رہا ہے کہ تم کوئی سودا نہیں ہو زمل، تم زندگی ہو۔ باہر اچانک زوردار بجلی کڑکی اور کمرے کی لائٹس جھپک کر بند ہو گئیں۔ گپ اندھیرا چھا گیا۔ زمل ڈر کر چیخنے ہی والی تھی کہ زاویر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شش، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ اندھیرے میں زمل زاویر کی مضبوط باہوں میں قید تھی۔ اسے وہ تحفظ محسوس ہوا جو اسے پوری زندگی نہیں ملا تھا۔ وہ لمحہ وہیں تھم گیا۔ زاویر نے اپنی ٹھوڑی زمل کے سر پر ٹکا دی۔ اس لمحے زاویر کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ زمل؟ اندھیرے میں زاویر کی آواز گونجی۔ جی؟ اگر میں تم سے کہوں کہ میں اپنی ساری دشمنیاں، ساری نفرتیں تمہارے لیے ختم کر سکتا ہوں، تو کیا تم مجھ جیسے درندے پر یقین کرو گی؟ زمل نے اندھیرے میں اپنا سر اٹھایا۔ اگرچہ وہ زاویر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی مگر وہ اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ آپ درندے نہیں ہیں زاویر، زمل نے آہستگی سے کہا اور انجانے میں اپنے ہاتھ زاویر کی کمر کے گرد حائل کر لیے۔ درندے حفاظت نہیں کرتے، وہ خوف دور نہیں کرتے۔ آپ نے مجھے پناہ دی ہے، میں آپ پر یقین کرتی ہوں۔ اس جملے نے زاویر کے دل میں لگی آخری گرہ بھی کھول دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ سلطان سے بدلہ لے یا نہ لے، وہ اس لڑکی کو کھو نہیں سکتا۔ وہ کافی دیر اسی طرح کھڑے رہے۔ جب لائٹ واپس آئی تو دونوں ہڑبڑا کر الگ ہوئے۔ زاویر نے گہرا سانس لیا جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ اس نے زمین پر گری ہوئی کتاب اٹھا کر زمل کے ہاتھ میں دی۔ جاؤ۔ اس نے رخ موڑ لیا تاکہ زمل اس کی آنکھوں میں موجود بے پناہ محبت نہ دیکھ لے۔ جا کر سو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جانے دینے کا ارادہ بدل دوں۔ زمل کتاب سینے سے لگائے تیزی سے وہاں سے نکل گئی، لیکن جاتے جاتے اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی اور گالوں پر حیا کی سرخی۔ یہ اگلی شام تھی۔ باہر طوفانی بارش تھم چکی تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ زاویر سیکیورٹی روم میں کیمروں کی سکرینز پر کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ شیردل بھاگتا ہوا اندر آیا۔ زاویر، کچھ گڑبڑ ہے، سینسرز بتا رہے ہیں کہ شمالی دیوار کی طرف سے کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ زاویر فوراً الرٹ ہو گیا۔ اس نے اپنی پستول لوڈ کی۔ سلطان! اس نے دانت پیسے۔ اسے خبر ہو گئی۔ شیردل، تم لڑکوں کو سنبھالو، میں زمل کے پاس جا رہا ہوں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زمل اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ زاویر ہاتھ میں پستول لیے کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اٹھو زمل، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ زمل کانپ رہی تھی۔ سوال مت کرو، بس میرے ساتھ چلو۔
زاویر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ عین اسی وقت نیچے ہال میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی۔ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں اور چیخو پکار نے حویلی کو میدان جنگ بنا دیا تھا۔ زاویر اسے لے کر پچھلی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ زاویر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زمل رو رہی تھی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زاویر نے اسے اپنے پیچھے چھپایا اور سامنے آنے والے ایک حملہ آور کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں۔ وہ کچن کے راستے سے تہہ خانے کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے 3 مسلح افراد آ گئے۔ ان کے درمیان ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر شیطانیت تھی۔ سلطان اعظم۔ کہاں بھاگ رہے ہو زاویر شاہ؟ سلطان کی کرخت آواز گونجی۔ زاویر رک گیا۔ اس نے زمل کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیا۔ دونوں طرف سے بندوقیں تنی ہوئی تھیں۔ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے سلطان۔ زاویر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ موت نہیں، میں اپنی زندگی لینے آیا ہوں۔ سلطان نے خبیثانہ ہنسی ہنسی۔ میری بیٹی زمل، اسے میرے حوالے کر دو۔ زمل جو زاویر کے پیچھے چھپی تھی زلطان کے الفاظ سن کر پتھر کی ہو گئی۔ بیٹی؟ زمل نے سہمے ہوئے انداز میں زاویر کی پشت سے جھانک کر دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ زمل کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نے زمل کو دیکھا۔ آ جاؤ میری بچی، میں تمہارا باپ ہوں۔ سلطان، یہ زاویر تمہارے باپ کا دشمن ہے، اس نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ زاویر نے زمل کا ہاتھ زور سے بھینچ لیا۔ اس کی باتوں میں مت آنا زمل، یہ باپ نہیں، ایک خود غرض جانور ہے، یہ تمہیں بیچنے آیا ہے۔ بکواس بند کر۔ سلطان غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی بندوق سیدھی زمل کی طرف تان لی۔ ادھر آؤ زمل، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ مجھے باغی اولاد پسند نہیں۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل تھا۔ سلطان جانتا تھا زاویر اسے مرنے نہیں دے گا۔ نہیں۔ زمل خوف سے پیچھے ہٹی۔ سلطان نے ٹریگر دبایا۔ اس کا نشانہ زمل کی ٹانگ تھی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، لیکن پلک جھپکنے میں زاویر زمل کے سامنے آ گیا۔ گولی سیدھی زاویر کے بائیں کندھے میں لگی۔ زاویر لڑکھڑایا لیکن گرا نہیں۔ زاویر! زمل کی چیخ نکل گئی۔ زاویر نے گرنے کے بجائے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنی گن اٹھا کر سلطان پر فائر کھول دیے۔ شیر دل! اس نے دھاڑ کر اپنے کمانڈوز کو بلایا۔ شیر دل اور اس کے آدمی دوسری طرف سے آ گئے۔ سلطان نے دیکھا کہ بازی پلٹ گئی ہے اور زاویر زخمی ہو کر مزید خطرناک ہو گیا ہے تو وہ اپنے گارڈز کی آڑ لے کر پیچھے بھاگا۔ میں واپس آؤں گا زاویر، یاد رکھنا۔ سلطان دھمکی دیتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شیر دل کے کمانڈوز بھی سلطان کے پیچھے بھاگے۔ زاویر اب کھڑا نہیں رہ سکا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ اس کی سفید قمیص خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ زمل روتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹے سے اس کا زخم دبانے کی کوشش کی۔ آپ کو گولی لگی ہے، میرے لیے۔ زمل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زاویر نے درد سے کراتے ہوئے اپنا خون آلود ہاتھ زمل کے گال پر رکھا۔ میں نے کہا تھا نا۔ اس کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی زاویر کی زمل کی گود میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن کی دوپہر تھی۔ حویلی کے خصوصی میڈیکل روم میں ادویات کی بو رچی ہوئی تھی۔ مشینوں کی آواز کمرے کے سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ زمل بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ بیڈ پر زاویر بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پر باری پٹی بندھی تھی۔ ڈاکٹر نے گولی نکال دی تھی لیکن زاویر ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ زمل کے ذہن میں کل رات کا وہ خوفناک منظر بار بار چل رہا تھا جب سلطان نے گولی چلائی تھی اور زاویر اس کے آگے آ گیا تھا۔ ساتھ ہی سلطان کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں تمہارا باپ ہوں، یہ زاویر تمہارے باپ کا دشمن ہے۔ اچانک زاویر نے ہلکی سی حرکت کی۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ تم؟ زاویر نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد کی لہر نے اسے واپس لٹا دیا۔ تم ٹھیک ہو زمل؟ سلطان، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بھاگ گیا، زمل نے آہستگی سے کہا۔ اس نے زاویر کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ لیٹے رہیں۔ زاویر کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسے زمل کی آنکھوں میں ایک سوال نظر آیا، وہ سوال جس کا جواب دینا اب ضروری ہو گیا تھا۔ پوچھو زمل، زاویر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اب ہمارے درمیان کوئی راز نہیں رہنا چاہیے۔ زمل نے گہرا سانس لیا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا سلطان واقعی میرا باپ ہے؟ زاویر نے نظریں چرا لی۔ ہاں۔ اور آپ یہ جانتے تھے؟ زمل کی آواز کانپ گئی۔ ہاں، میں جانتا تھا۔ زاویر نے اعتراف کیا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں خریدا تھا کہ تم مجھے پسند تھی یا میں کوئی مسیحا تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے خریدا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم سلطان کی کمزوری ہو۔ میں تمہیں استعمال کر کے سلطان کو برباد کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسی شخص نے میرے باپ کو مروایا اور میری ماں کو مجھ سے چھینا تھا۔ زمل نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ تو میں صرف ایک مہرہ تھی، ایک بدلہ۔ آپ کی محبت وہ
میرا خیال رکھنا سب جھوٹ تھا۔ شروع میں ہاں، یہ صرف ایک کھیل تھا۔ زاویر نے زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ لیکن زمل، کھیل کب حقیقت بن گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے تم سے نفرت کرنی چاہیے تھی کیونکہ تمہاری رگوں میں میرے دشمن کا خون ہے، لیکن جب تم نے میرا خیال رکھا، جب تم نے خوفزدہ ہونے کے باوجود مجھے کوفی بنا کر دی، میرے ساتھ رہی، تو تم نے میرے اندر کے نفرت بھرے انسان کو مار دیا۔ زاویر نے اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے زمل کا ہاتھ دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی، مگر زمل پیچھے ہٹ گئی۔ کل رات جب سلطان نے بندوق تانی تو میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ زاویر کی آواز بھرا گئی۔ میں نے گولی اس لیے نہیں کھائی کہ مجھے اپنا مہرہ بچانا تھا، میں نے گولی اس لیے کھائی کیونکہ میں اپنی زندگی بچانا چاہتا تھا، اور وہ زندگی تم ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زمل کا دل اسے زاویر کے گلے لگنے کو کہہ رہا تھا، لیکن اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی۔ اسے دھوکے کا احساس ہو رہا تھا۔ زاویر نے اس کی کشمکش محسوس کر لی۔ میں جانتا ہوں زمل، میں گنہگار ہوں۔ میں نے تمہیں قید کیا، تمہیں استعمال کرنے کا سوچا۔ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ شیر دل، مین گیٹ کھول دو اور گاڑی تیار کرو۔ زمل چونکی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ زاویر نے اسے دیکھا۔ محبت قید نہیں کرتی زمل، آزاد کرتی ہے۔ سلطان تمہارا باپ ضرور ہے، لیکن وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن اب تم آزاد ہو۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میرے گارڈ تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے۔ زاویر نے رخ موڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جاؤ زمل۔ زمل کھڑی ہو گئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ زاویر کا دل ہر قدم کی چاپ کے ساتھ ڈوب رہا تھا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن آج اسے اپنی محبت کا ثبوت اسے جانے دے کر دینا تھا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ زاویر کے بند پپوٹوں سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ چلی گئی۔ روشنی چلی گئی۔ اب صرف اندھیرا باقی تھا۔ زمل حویلی کے بڑے پھاٹک پر کھڑی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ سامنے کھلی سڑک تھی، آزادی تھی۔ شیر دل گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ بی بی جی بیٹھیے، جہاں کہیں گی چھوڑ آؤں گا۔ زمل نے باہر کی دنیا کو دیکھا، پھر اس نے پیچھے مڑ کر اس عالی شان عمارت کو دیکھا۔ اسے یاد آیا اس کا سوتیلا باپ جس نے اسے بیچا۔ اسے یاد آیا اس کا اصلی باپ سلطان، جس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کی ٹانگ پر گولی چلائی۔ اور پھر اسے یاد آیا وہ قید خانہ اور وہ ظالم جیلر زاویر، جس نے اسے بچانے کے لیے اپنے سینے پر گولی کھائی۔ آزادی؟ زمل نے خود کلامی کی۔ آزادی تو وہاں ہے جہاں تحفظ ہو، اور تحفظ باہر نہیں اندر ہے۔ زاویر ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، درد اور تنہائی سے لڑ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زاویر نے سوچا نرس ہوگی، لیکن پھر ایک جانی پہچانی خوشبو اس کے نتھنوں سے ٹکرائی۔ قدموں کی آہٹ بیڈ کے قریب آ کر رک گئی۔ زاویر نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے زمل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب شکایت نہیں تھی، صرف ایک فیصلہ تھا۔ تم گئی نہیں؟ زاویر نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں گئی تھی۔ زمل دھیرے سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ لیکن مجھے احساس ہوا کہ باہر کی دنیا میرے لیے صرف درندے ہیں۔ میرا گھر، میرا محافظ اور میری دنیا یہی اس کمرے میں ہے۔ زمل نے جھک کر زاویر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرا باپ سلطان ہو سکتا ہے، لیکن میرا نصیب زاویر شاہ ہے، اور میں اپنے نصیب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ زاویر کی آنکھوں میں خوشی کی نمی تیر گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں زمل۔ زاویر نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں ساری زندگی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے ماضی کا ہر زخم بھول جاؤ گی۔ آج سے تم میری قیدی نہیں، میری ملکہ ہو۔